تجھے کوئی کریم کہہ رہا تھا، کوئی تجھے رحیم کہہ رہا تھا، کوئی تیرے محبوب کی باتیں کر رہا تھا. وہ جنت کی بھی بات کر رہے تھے. رب فرماتا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ کہا نہیں. کہا پھر انہیں کیسے پتا چلا؟ مجھے دیکھا نہیں، یقین کیسے؟ فرشتے کہتے ہوں گے ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے. سبحان اللہ. مالک ان سے تیرے محبوب نے کہا خدا ہے تو انہوں نے کہہ دیا ہے. تیرے محبوب نے کہا جنت ہے تو پھر ہے. تیرے محبوب نے کہا دوزخ ہے تو پھر. اللہ سلامت رکھے. یہ سنیوں کا عقیدہ. حضور نے کہہ دیا ہے تو تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. میرے نبی کبھی جھوٹ بولتے ہی نہیں. انہوں نے کہا ہے تو ہے. مالک تیرے محبوب نے کہا انہوں نے مان لیا. کہا بندے کے کہا ہاں. رب فرماتا گواہ ہو جاؤ جتنے آئے بیٹھے میں نے سب کو جنتی بنا دیا ہے. فرشتے کہتے ہیں اللہ ایک تو گزر کے جا رہا تھا منڈل لینے مطلب کسی بھی کام سے، اور وہ مولوی کو دیکھ کے رک گیا یا خالی لائٹنگ دیکھ کے رک گیا، بھیڑ دیکھ کے رک گیا. اس کا مقصد جلسے میں آنا نہیں تھا. رب فرماتا فرشتوں میں نے اسے بھی معاف کر دیا. اللہ وہ کیوں بخشا گیا؟ رب فرماتا وہ کوئی بھی تھا لیکن محفل تو میرے محبوب کی تھی نا. فرشتوں میں اس گناہگار کو دیکھوں یا اپنے محبوب کو دیکھوں؟ میں نے محبوب کے صدقے میں سارے ہی بخش دیے. بخشے تو سب جاتے ہیں، اصل ہے بچانا. اس بخشش کو کتنے بچاتے ہیں؟ صبح ہی نکلے اور گالی بک دی سامنے والے کو داڑھ سے. پہلی بات تو آگا نا مسجد میں، اور آگا بھی نا تو میرا تجھے پتا مطلب جو بات کہیں کسی کو پتا نہیں، مسجد میں اگلی صف میں بیٹھ کے کہہ رہا ہاں تمہیں پتا ہے کہاں تو اس کو لوگوں کو پولیس لے گئی. بھائی سب سے پہلے یہی کرنے کو ملا تھا تمہیں. کیا نتیجہ؟ زبانیں بھی صاف رکھو، دل بھی پاک رکھو. اور مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا بھائی کتنا دان ہو پرچار کر رہا ہے. مسجد ہے، مسجد ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ بندگی کی جگہ ہے، گندگی کی جگہ نہیں. یہاں بندگی کیجئے، کونٹل اور کلو نہ ناپیے. یہ ساری حرکتیں ہم لوگ کر دیتے ہیں. ساری حرکتیں اتنی عظمتوں والی محفل ہے. یہ جس کے نام سے سجاتی جاتی ہے اللہ اپنے کرم سے اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے. کئی نا تقیانوسی سوچ رکھنے والے کہتے ہیں یار سنو تو میلاد صرف میت کے لیے ہے، شادی میں تو ڈی جے بجنا چاہیے. یاد رکھیے گا حضور کی محفل ہے اور رشتہ ہمارا حضور سے مضبوط ہے. ہم اکثر کہتے ہیں مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دیکھ. ہمیں تو دکھ بھی ملتا ہے نا تب بھی ہم حضور کو یاد کرتے ہیں، تب بھی ہم حضور کو یاد کرتے ہیں. اور فرمایا گیا نا اللہ کسی سے بیٹا لے، ماں باپ سے اللہ بیٹا لے، کسی کا جوان بیٹا اللہ لے اور وہ ماں باپ اس بیٹے کی میت پہ صبر کرے تو اللہ ان کو بدلے میں بے حساب جنت عطا فرمائے گا. وہ تو کچھ لیتا بھی بے وجہ نہیں، جو بھی لیتا ہے اس کا صلہ دیتا ہے. جبکہ سب کچھ اسی کا ہے، سب کچھ اسی کا. میں نے رومال دیا قاری ناصر کو، پھر لے لیا اور یہ کہ اس کا بدلہ دیں تو کہیں گے بدلہ کیوں بھائی؟ بدلہ کیوں؟ میرا تھا میں نے لے لیا. میں اپنا دے کر کے ان سے لوں پھر ان کو بدلے میں اور اس سے بہتر چیز دوں تو لوگ کہیں گے بڑا اچھا آدمی ہے یار. اگر بندہ یہ کرے تو لوگ تعریف کرنے لگے وہ رب کتنا کریم. بیٹا اسی نے دیا. ہمیں سانسیں، ہمیں سانسیں، ماں باپ، بہن بھائی، اگر وہ لے لے اسی کا ہے نا.
اور اس پہ عقیدے کے مضبوط تھے حضور کے صحابہ، اتنے مضبوط تھے، اتنے مضبوط تھے کہ ہنستے ہنستے جان دیتے تھے، لیکن فکر نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے۔ ایک جنگ ہوئی مسلمانوں سے، کچھ مسلم لوگ قیدی بنا لیے، قیدی بنا لیے مجاہدین، 3 مجاہدین قیدی بنے۔ تو وہ جو عیسائی بادشاہ تھا اس نے کہا پھانسی کا پھندا لگایا جائے، پھانسی کا پھندا لگایا جائے۔ کہا کیوں؟ کہا انہیں پھانسی دے دی۔ پھانسی کا پھندا جب لٹک گیا نا اور تیاری ہوئی، وہی پہلے اس کو لٹکاؤ، تو جو اس کے پیچھے کھڑا تھا وہ دوڑ کے آ گیا، نہ پہلے مجھے لٹکا۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے تمہارے آدمی سب سے زیادہ مارے۔ جب اس نے اتنا کہا تو پیچھے سے تیسرا آ گیا، کہا نہیں پہلے پھانسی مجھے دو۔ کہا تجھے کیوں بھائی؟ کہ یہ مارتا ضرور تھا لیکن رستے تو میں ہی بتاتا تھا، میں ہی بتاتا تھا۔ پھر پہلا آگے آ گیا، کہا نہیں پھانسی مجھے پہلے دی جائے۔ کہا تو نے کیا کیا ہے؟ کہا سنے یہ راستے بتاتا تھا، یہ مارتا تھا، لیکن جب یہ لوٹ کے جاتے تھے میں کہتا تھا یار اور کافر مارنے ہیں، ٹھہرو۔ کہا میں ان کو پکڑ پکڑ کے پھر لاتا تھا، پھر تمہارے لوگوں کو مرواتا تھا۔ اس نے کہا تجھے موت سے ڈر نہیں لگ رہا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کس لیے نہیں لگ رہا ہے؟ کہا ہم نے محبوب کے قدموں میں زندگی پائی ہے، ہم نے حضور کی چوکھٹ پہ زندگی پائی ہے، ہمارے نبی نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ہمارے نبی نے بتا دیا کہ مرنے کی دیر ہے جنت کے راستے کھلے ملیں گے۔ کہا جو تو چاہے کر لے، ہمیں زندگی اتنی پیاری نہیں ہے جتنی رب کی راہ میں ہمیں موت پیاری ہے۔ اس نے کہا جاؤ میں نے تینوں کو معاف کر دیا ہے۔ کہا کس لیے؟ کہا دنیا زندگی کے لیے بھاگتی ہے، تم موت کے لیے بھاگ رہے ہو۔ میں سوچ رہا ہوں جس کے جوان اتنے پیارے ہیں وہ آقا خود میں کتنا پیارا رہا ہو۔ اے کیا بات ہے، سبحان اللہ، زندہ۔ میں تم تینوں کی زندگی معاف کر دیں گا۔ اس نے تینوں کو زندگی بخش دی۔ ہم مسلمان ہیں، ہم یہاں جینے کے لیے نہیں آئے، ہم یہاں مرنے کے لیے۔ اللہ نے بیٹا دیا، لے لیا، مالک تیری مرضی، تو لینا بھی جانتا ہے دینا بھی جانتا ہے، تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے، تو چاہے گا تو اس سے بہتر سلا دے گا۔ اور اگر اس نے بیٹا لیا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ اللہ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر آپ یہ سوچیں پتہ نہیں میرے بیٹے کا کیا ہو رہا ہوگا، میرا بیٹا کیا ہوگا، میرے بیٹا قبر میں ہے، میرے بیٹا یہاں ہوتا تو ایسا ہوتا، میرا بیٹا یہاں ہوتا تو ویسا ہوتا، ایسے بیٹھ کے باتیں کرتا ویسے بیٹھ کے باتیں کرتا۔ یاد کرنا پیارے، موت سے ڈر اس وقت تک لگتا ہے جب تک موت آ نہیں جاتی ہے۔ جب مومن کو موت آ جاتی ہے تو پھر وہ جینا نہیں چاہتا ہے، پھر وہ رب کی رحمتوں کو اتنے قریب سے دیکھ لیتا ہے، اتنے قریب سے دیکھ لیتا ہے کہ پھر اس کے بعد اگر اسے زندگی لوٹائی بھی جائے تو پھر وہ زندہ ہونا نہیں چاہتا ہے۔ وہ جانتا ہے جتنا کریم میرا رب ہے کوئی باپ بیٹے سے اتنا پیار نہیں کرے گا، کوئی ماں اولاد کو اتنا نہیں چاہے گی، کوئی خاندان بیٹے کو اتنا پیار نہیں دے گا جتنا رب اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ جتنی رحمتیں اس کی اپنے بندوں کے ساتھ ہوتی ہے تو دل تھوڑے نہ کیا کرو، اداس نہ ہوا کرو، اس کی مرضی ہے اس نے لے لیا، مالک جس میں تو راضی ہے اس میں میں راضی ہوں، یہ سوچ کے زندگی گزار جا۔ جب تو قبر میں آئے گا میدان محشر میں وہ کہے گا میرے بندے پریشان نہ ہو، آج جس میں تو راضی ہے اس میں میں راضی ہوں۔ اے کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے رب کی رضا پہ راضی ہے، رب کی رضا پہ راضی رہنا، اپنی فکر کرنی، کس کی؟ اپنی فکر۔ فرمایا گیا کہ جب ملک الموت روح نکال کے جاتے نا اور گھر میں رویا پڑائی پڑتی ہے تو ملک الموت ٹھہرتے اور آواز دے کے کہتے ہیں گھر والو اگر تمہیں اپنے انجام کا پتہ چل جائے، کاش تم یہ سمجھ جاؤ ایک دن تمہیں بھی ایسے ہی مرنا ہے اور تمہیں پتہ چل جائے مرنے کے بعد کی زندگی، تو وہ کہتے ہیں کہ تم پھر اس کے بجائے اپنے آپ ڈرو، اپنی فکر کریں، اپنی مرنے سے پہلے لوگوں کے حق ادا کر کے جائیں، حق ادا کر کے جاؤ۔ تختی لگی پڑی ہے قبر میں بڑے لمبے القابات کے ساتھ، فلاں حاجی مرحوم، کسی کا نام آ جاتا
اس کے بعد کوئی پھول ڈالنے بھی نہیں آتا. پھول تو کیا, قبر بیٹھ جائے تو مٹی ڈالنے بھی لوگ نہیں آتے. تو تختی لگا کے تیرے بچوں نے سوچ لیا حق ادا ہو گیا. جو حرام کی زمین ماری تھی نا, کھا اولاد رہی ہے, لٹھیا تجھ پہ پھیرے گی. یاد رکھنا. اور بیٹوں سے کہو تم واپس کر دو, کہہ رہے ہم نے تھوڑی لوٹی ہے, تو ابا نے لوٹی تھی, ہمیں تو وراثت میں ملی ہے. کیوں؟ مال غنیمت ہے, مال غنیمت ہے. تیری میری اوقات کیا ہے؟ سمجھ تو صحیح. حضور کے وصال کا وقت قریب آیا. آقا کریم صحابہ کا سہارا لے کر کے چوک میں آئے. فرمایا بلال مدینے میں اعلان کر دو, ہو سکتا ہے آج میری لوگوں سے آخری ملاقات ہو. حضرت بلال نے جب یہ اعلان کیا, لوگ چیخ پڑے, روتے ہوئے دوڑے گلیوں میں, اور چوک میں بھیڑ لگ گئی. حضور صحابہ کا سہارا لے کر کے چوک میں تشریف لائے. بھیڑ لگی ہے حضور کے دیوانوں میں. آج کہہ رہے دیکھا جائے گا تو قرآن خوانی فالتو کرا دیں گے ابا کے نام. ایک پتیلا اور نہ صحیح, زمین 4 لاکھ کی پتیلا بن جا رہا 4000 میں. کون دے رہا زمین؟ ایک پتیلا فالتو بنوا دیں گے. سن, تیری میری اوقات کیا ہے؟ کچھ بھی تو حیثیت نہیں. میرے نبی کو دے, خدا کی قسم حضور فرماتے ہیں صحابہ میں نے 63 سال تمہارے بیچ میں گزارے, تمہارے ساتھ رہا ہوں. بشری تقاضے کے مطابق اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو گئی ہو تو آج وہ بدلہ لے لے یا معاف کر. میرے اوپر کسی کا قرضہ ہے تو آج وہ مجھ سے اپنا قرضہ لے لے. صحابہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے. یا رسول اللہ آپ سے مانگیں گے؟ فرمایا میں اپنے رب سے اس حال میں ملنا نہیں چاہتا کہ مجھ پہ کسی کا ایک سکہ بھی ہو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے بیت المقدس میں سارے نبیوں کی امامت کی ہے, جو معراج میں عرشوں سے بھی آگے گئے. وہ کہہ رہے ہیں میں اپنے رب سے اس حال میں ملنا نہیں چاہتا کہ مجھ پہ کسی کا 1 روپیہ بھی ہو. آج بیگے بیگے ہضم کر جاتے ہیں. ابا کا کفن بڑا چٹا تھا, بڑی خوشبو آ رہی تھی, ابا مرے تھے. اور بھائی تیرے باپ کے عیب اس طرح کی کرامتوں سے چھپنے والے نہیں ہیں. ابا بڑے اچھے تھے, کتوں کو پانی پلاتے تھے, بکریوں کو چارہ کھلاتے تھے. بس تجھے ابا کی اچھائیاں یاد رہ گئی. وہ جو غریب کی 3 بیگھے دوائی تھی وہ تجھے باپ کا پاپ یاد نہیں ہے. وہ جو سسکتے رہ گئے تھے یتیم, تیرے باپ نے انگوٹھا لے کر کے ان غریبوں کا حق مار لیا تھا. تجھے باپ کی وہ تباہ کاریاں یاد نہیں ہیں. یاد رکھنا پیارے, مرنے کے بعد ایک ایک شے کا حساب ہونا ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا قبرستان پہ جب بندے کو دفنایا جاتا ہے, بیٹے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کسی پہ میرے باپ پہ کسی کا حق ہو تو آ کے مجھ سے لے لے. اور غیرت آنی چاہیے. کھایا تیرے باپ نے تھا, تو قبر پہ کھڑے ہو کر کے معافی مانگ رہا ہے. کہتا میرے باپ کو معاف کر دینا. جب تھپڑ اس نے مارا تھا معافی اسی کو مانگنی تھی. حق اس نے کھایا تھا, معافی اسی کو مانگنی تھی. جب تک وہ معافی نہیں مانگے گا حساب اتنی جلدی برابر سرابر نہیں ہوگا. مرنے کی تیاریاں کرو میرے یار. کوئی مکھیا ہو, پٹھان ہو, زمیندار ہو, ٹھیکیدار ہو, موت سبھی کو آنی ہے, کوئی بچنے والا نہیں ہے. آقا کریم فرماتے ہیں لوگوں کسی کا مجھ پہ کچھ ہو تو آ کر کے لے لینا. جب اتنی بات کہی ہے صحابہ کی چیخیں نکل جاتی ہیں. ایک صحابی نام حضرت عکاشہ ہے, اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا آپ پہ حق ہے. آقا فرماتے ہیں کون سا حق ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ صفے سیدھی فرما رہے تھے, اسی بیچ میں سواری کو مارتے ہوئے اچانک آپ کی چھڑی میرے لگ گئی تھی. آقا میرے کمر پہ آپ کا کوڑا لگا تھا, مجھے اس کا بدلہ چاہیے. جیسی اتنی بات عکاشہ نے کہی ہے ابو بکر عمر تڑپ جاتے ہیں. حضور کی طبیعت اتنی علیل ہے کہ سرکار اپنے سہارے کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں. بخار کی شدت اتنی ہے کہ ایک رنگ آ رہا ہے ایک جا رہا ہے. صحابہ کہتے ہیں عکاشہ شرم تو کر, یہ وہی ہیں جنہوں نے جنت کا رستہ بتایا ہے, یہ وہی ہیں جنہوں نے ہمیں وحدانیت سکھائی ہے, یہ وہی ہیں جنہوں نے ہمیں رب سے ملایا ہے. ان سے بدلہ لینے کی بات کر رہے ہو. عکاشہ کہتے ہیں مجھے میرا بدلہ چاہیے. آقا کریم فرماتے ہیں صحابہ ٹھہر جاؤ. کہتے ہیں یا رسول اللہ بدلہ ایسے نہیں. کہا پھر کہا آپ کا جو کوڑا لگا تھا
آج مجھے وہی کوڑا چاہیے, وہی کوڑے سے مجھے بدلہ لینا ہے. میرے نبی نے اتنا سنا, فرماتے کہ سلمان جی یا رسول اللہ, کہا ہماری بیٹی خاتون جنت کے گھر چلے جاؤ, ان کے یہاں سے وہ کوڑا لے آؤ. سلمان فارسی گئے ہیں, کہتے خاتون جنت, کہا جی, کا کوڑا دے دیجئے. بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے خدا کی قسم. کہا کیا کام ہے کوڑے کا؟ کہا مصطفیٰ نے منگایا ہے. کہا میرے باپ کی طبیعت تو خراب ہے, کوڑے کی ضرورت کیا پڑ گئی ہے؟ کہا کہ کریم نے آج اعلان کیا ہے جس کو جو بدلہ لینا ہے مجھ سے لے لے. کہا اکاشا کھڑا ہو گیا ہے, حضور کے ہاتھ سے کوڑا لگا تھا, آج وہ بدلہ لینا چاہتا ہے. خدا کی قسم خاتون جنت نے اتنا سنا ہے, تڑپ جاتی ہیں, او یار رب سے بیٹے مانگتے ہو, بیٹیاں بھی مانگ لیا کرو, اس لیے کہ بیٹے جائیداد کے وارث ہوتے ہیں, بیٹیاں باپ کے پیار کی وارث ہوا کرتی ہیں. بیٹے جائیداد بانٹا کرتے ہیں, بیٹیاں باپ کے دکھ کو بانٹا کرتی ہیں. خاتون جنت نے اتنا سنا ہے, آنکھوں میں آنسو بھر لائی ہے. کوڑا تو اتار لیا آپ نے, لیکن دوڑی شہزادے لیٹے ہیں چٹائی پہ. اٹھایا, اٹھو رے بیٹو, کہیں دیر نہ ہو جائے. دونوں شہزادے اٹھ جاتے ہیں. امی خیر تو ہے؟ کہا جلدی کرو, سونے کا وقت نہیں ہے. کہا بات کیا ہو گئی ہے؟ کہا یہ کوڑے لے کر کے چلے جاؤ, سنا ہے کوئی اکاشا نام کے صحابی ہے, نانا سے تمہارے بدلہ لینا چاہتے ہیں. تمہیں پتا ہے نا حسنین میرے باپ کتنے کمزور ہیں, بخار کی شدت ہے, تمہیں پتا ہے نا کتنے دکھوں سے گزر رہے ہیں رحمت اللہ العالمین. کہا جی امی جان. کہا جاؤ بیٹے, اپنے نانا کی بارگاہ میں چلے جاؤ, اور وہ صحابی جو نانا سے بدلہ لینا چاہتے ہیں ان سے جا کے ان کو راضی کرو. اگر ایک کوڑے کے بدلے میں تمہیں 100 کوڑے بھی کھانے پڑے تو بیٹے ہنس کے کھا لینا, لیکن میرے بابا کے کوڑے نہ لگنے دینا. یہ بیٹیاں ہوا کرتی ہیں, جیسے شہزادوں نے اتنا سنا ہے, کوڑ لگائی ہے, آ کے اکاشا کا ہاتھ پکڑا, وہاں تشریف لے کر کے آئے ہیں جہاں پہ بھیڑ لگی ہے. صحابہ کھڑے ہیں, کہتے ہیں چچا ذرا سلمان بتاؤ تو صحیح, وہ کون سے صحابی ہیں جو ہمارے نانا سے بدلہ لینا چاہتے ہیں؟ حضرت اکاشا نے اشارہ کیا, وہ جو کھڑے ہیں, حضرت اکاشا کی طرف اشارہ کیا, کہ وہ جو کھڑے ہیں وہی بدلہ لینا چاہتے ہیں. دونوں شہزادے دوڑ کے آئے ہیں, آ کے ہاتھ پکڑتے ہیں. امام حسن نے دانا ہاتھ پکڑا ہے, امام حسین نے بایاں ہاتھ پکڑا ہے. کہتے چاچا اکاشا ایسا کیجئے, دیکھو ہمارے نانا بیمار ہیں, طبیعت علیل ہے, اگر آپ کو بدلہ لینا ہی ہے, ہم اپنی کمر لے کے آئے ہیں, گردن حاضر ہے, ایک ایک کے بدلے 100 کوڑے مار لو, ہمیں جتنا چاہو مارو, لیکن ہمارے نانا پہ کوڑا نہ اٹھا لینا, یہ ہماری ماں کو گوارا نہیں ہوگا. اگر ہمارے باپ کے نانا کے کوڑا لگ گیا, ہم اپنی ماں کو جا کے کیا جواب دیں گے؟ میرے آقا نے اشارہ کیا, شہزادو ذرا ہٹ جاؤ. اللہ اکبر, شہزادے ہٹ جاتے ہیں. اکاشا کہتے ہیں یا رسول اللہ, جس وقت کوڑا لگا تھا اس وقت میری پیٹھ پہ کپڑا نہیں تھا, آقا آپ اپنی قمیص اتار دیجئے. خدا کی قسم جس وقت اتنا کہا ہے, ابو بکر صدیق داڑھی لے کے آگے بڑھتے ہیں. اکاشا دیکھ تو صحیح یار, میری سفید داڑھی کی حیا کر لے, ایک کے بدلے میں جتنے چاہے یار کوڑے مار لے, میرے یار کو انگلی نہ لگا دینا. کہا خیر کر یار, ٹھہر جا, میرے محبوب کی قمیص نہ اتروا. اکاشا کہتے ہیں ابو بکر یہ میرا اور نبی کا معاملہ ہے, ہٹ جائیے. حضرت ابو بکر صدیق رونے لگ جاتے ہیں. عمر آگے بڑھتے ہیں, کہتے یار پوری زندگی ان کے نام پہ گزاری ہے, رب نے ساری عزتیں ان کے حق میں دی ہے, ایسا کرو اکاشا جتنا چاہے کوڑے مار لے, لیکن محبوب کو ہاتھ نہ لگانا. حضرت اکاشا کہتے ہیں عمر بیچ میں نہ آئیے. میرے نبی فرماتے ہیں ابو بکر عمر ہٹ جاؤ, دونوں ہٹ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد میرے نبی نے جب اپنی قمیص کو ہاتھ لگایا ہے, زمین کانپنے لگ جاتی ہے, آسمان لرز جاتا ہے. آج نبوت کے بدن سے لباس اتارا جا رہا ہے, وہ بھی کوڑے کے لیے. صحابہ اکرام کی چیخیں نکل جاتی ہیں جب میرے نبی نے قمیص اتار دی ہے. اللہ اکبر. اکاشا کہتے ہیں آقا آپ میری طرف کمر کیجئے, ادھر رخ کیجئے. جب میرے نبی نے پیٹ کی ہے, صحابہ کی چیخیں نکل جاتی ہیں, ایک دوسرے کو دیکھ کر کے بے ہوش ہو جاتے ہیں. حالت یہ تھی کہ چیخیں نکل رہی ہیں, صحابہ نے آنکھیں بند کر لی ہیں کہ کوڑا لگتے ہوئے کیسے دیکھیں گے, لیکن کچھ اس کوشش میں تھے جان بھی دینی پڑے تو دے دیں, لیکن آقا کے کوڑا نہ لگنے دیا جائے. میرے نبی نے قمیص اتار دی ہے, رخ کیا کہ پیٹ کا اکاشا کی طرف. کہتے ہیں اکاشا یار بدلہ لے لے, یہ تیرا حق بنتا ہے میرے اوپر. جیسی اتنی بات کہی ہے, حضرت اکاشا نے کوڑا پھینک دیا ہے, جا کے میرے نبی کی کمر سے لپٹ جاتے ہیں. وہ جو شانوں کے بیچ میں مہر نبوت لگی تھی اسے چومنے لگ جاتے ہیں. کہتے ہیں یا رسول اللہ, اکاشا کی اوقات کیا ہے جو آپ سے بدلہ لے سکے؟ آقا یہ میں نے اس لیے کیا, میں نے سنا تھا کہ جو بدن آپ کے بدن سے لگ جائے گا اسے جہنم کی آگ نہیں
जलाएगी। आका मैंने कमीज उतरवाई ताकि आपका बदन बिना कपड़े के हो जाए। आका मैंने अपना बदन आपके बदन से लगाया ताकि जहन्नम की आग से बच जाऊं। मेरे नबी ने फरमाया, सहाबा जिसे जन्नती देखना हो मेरे उकाशा का चेहरा देख ले, उसने जन्नती देख ली। ओहे क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया। मैं यार बोलते कि इंशाल्लाह दिल निकालते तो आप फेफड़ा निकालकर हाथ उठाकर बोले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साईं किबला, उलमाए सुन्नत, ख्वाजा के हिंदुस्तान, काजीपुरे का सुन्नी मुसलमान। अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को, अल्लाह जज़ाए खैर दे इन मोहब्बतों को। सलाम जो आपने पेश की, ये मेरा इलाका जरूर है, लेकिन ये सच्ची बात है कि बाहर वाले लोग शायद शोहरत की वजह से, नाम की वजह से इतना प्यार करते हैं, लेकिन आप लोग दिल से प्यार करते हैं। मेरे इतने करीब होने के बावजूद भी इतनी मोहब्बतें आपकी, अल्लाह आपको सलामत रखे। और मेरे कोई 8 हाथ पैर नहीं है, 4 आंखें नहीं है, जैसे आप हैं वैसे ही मैं हूँ, लेकिन ये इज्जतें, ये मोहब्बतें सिर्फ इस वजह से है कि ये तेरा करम है आका के बना लिया गया अपना। कहाँ मुझसे ये कमीना, कहाँ सिलसिला तुम्हारा। ये जो इज्जतें, ये मोहब्बतें हुजूर की वजह से, हुजूर की वजह से। हमारा तन मन धन सब कुछ हुजूर पे कुर्बान, सब कुछ हुजूर पे कुर्बान। और हो भी क्यों ना, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। मेरी दुआ है अल्लाह यामीन भाई को नेमल बदल अता फरमाए, अल्लाह उस बच्चे के वालिदैन को सब्र जमील अता फरमाए, अजर जजील अता फरमाए। माँ बाप दोनों से गुजारिश करूँगा, आप घर का मजबूत पाया हो, अगर आप टूटे तो परिवार टूट जाएगा, आप कमज़ोर पड़े तो परिवार कमज़ोर पड़ जाएगा। अल्लाह ने एक लिया के बाकी सलामत है, मुसल्ले बिछा के उनकी लंबी जिंदगी की दुआएं मांगा करें। हाथ उठा के अपने रब को नाराज ना करना, नाशुक्री के जुमले बोल के, मालिक क्यों ले लिया, मेरा तो एक ही बड़ा था ना, कभी ना कहना मालिक तेरी मर्जी है, तूने बेटा लिया है, तू हमें भी तो ले सकता था। मालिक तू मालिक है, जिसकी चाहे तू जान ले ले, तू जिसे चाहे सांसें दे दे, उसके फैसले पर राजी होके देखो, अल्लाह तुम्हारे 2 बेटों में 4 बेटों की बरकतें अता फरमाएगा। तुम्हारे इस चमन को इतना हरा भरा कर देगा कि कोने कोने से खुदा की रहमतें नजर आएंगी। खुदा की रहमतें, वो नवाजने वाला है ना, वो नवाजने वाला। शर्त है बंदा साबिर व शाकिर हो, साबिर व शाकिर हो। ये इम्तिहान होता है, इम्तिहान होता है। अच्छा एक बात बताइए, 8 बेटे ही होना कुछ नसीब ही नहीं है, शर्त ही अल्लाह राजी होना चाहिए। एक बेटे वाला भी नसीब वाला होता है, अल्लाह राजी हो तो। आपने देखा भी मुहर्रम शरीफ का महीना गुजरा, हुसैन ने एक एक करके बच्चे तक कुर्बान कर दिए। एक बचा था ज़ैनुल आबिदीन, वो भी बीमार, वो भी बीमार, वो भी बीमार, सिर्फ एक बचा। लेकिन मेरे इमाम ने ना एक एक लाश पे अल्लाह का शुक्र अदा किया, एक एक लाश पे। किसी का होगा जिगर, एक बच्चा मर जाए ना, छोटा बच्चा 2-3 महीने का, माँ को कपड़ों का होश नहीं रहता है, बाप को लोग पकड़ के चलते हैं, मगर वाह रे हुसैन तेरे सब्र को सलाम। एक नहीं 71 लाशें उठाई, कोई सहारा देने वाला नहीं था, कोई कमर पे हाथ रखने वाला नहीं था, लेकिन हुसैन तुम्हारे सब्र को सलाम। असगर का भी जब तीर हलक से निकाला, कहा शुक्र है मालिक तेरा, तूने हुसैन की आखिरी कमाई भी कबूल फरमा ली है। जब वो ऐसे साबिर और शाकिर रहे, फिर रब ने चमन खिलाया। एक लौट के आए थे ज़ैनुल आबिदीन, आज दुनिया के कोने कोने में हुसैन के शहजादे मौजूद हैं। ये रब की रजा की बरकत है, ये उसके सिले की बरकत है। उसने चंद लिए और इतने दिए कि दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, कोई कहता मैं हसन की औलाद हूं, कोई कहता मैं हुसैन का बेटा हूं, कोई कहता मैं ज़ैनुल आबिदीन की नस्ल से हूं, कोई कहता है इमाम बाकिर का बेटा हूं, कोई कहता है इमाम जाफर का बेटा हूं,
کوئی کہتا ہے امام تقی کا بیٹا ہوں, کوئی کہتا ہے امام نقی کا بیٹا ہوں, کوئی کہتا ہے امام کاظم کا بیٹا ہوں. ہاں یہ الگ الگ ملیں گے خدا کی قسم, کیونکہ یہ صابر بھی تھے, یہ شاکر بھی تھے. اور سامنے جو یزیدی تھے نہ وہ صابر تھے نہ وہ شاکر تھے. دنیا گھوم کے آؤ, ایک کتیا کے پلے کا نام بھی تمہیں یزید نہیں ملے گا, کتے کے بچے کا نام بھی تمہیں ہرملا نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جو رب کے سامنے اکڑ جاتے ہیں رب انہیں مٹا دیتا ہے, جو اس کے سامنے جھک جاتے ہیں خدا ان کی نسلوں کو قیامت تک کے لیے زندہ فرما دے گا. ہمیں رب کے ہر فیصلے پہ راضی رہنا ہے, رب کے ہر فیصلے پہ راضی رہنا ہے. اللہ یامین بھائی کی باقی نسل میں برکت عطا فرمائے, باقی بیٹوں کی اللہ حفاظت فرمائے. اللہ صبر دے, دکھ تو ہوتا ہی ہے اپنے جانے کا, لیکن صبر کا دامن نہ چھوٹے. مزہ تو تبھی ہے جب آنکھ میں آنسو ہو اور بندہ پھر بھی کہے شکر ہے مالک تیرا, شکر ہے مالک تیرا. اللہ تعالیٰ ہمارے یامین بھائی اور ان کے تمام اہل خانہ کو صبر جمیل اجر جزیل